الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھے برا بنانے میں۔ میں تمام اپنے ایم پی ایس کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح وہ عمران خان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں اپوزیشن کے ارکان جنہوں نے مجھے مبارکباد دی ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم سب ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، تو آج اس ایوان میں میں کہتا ہوں کہ گیدڑ کی 100 سالہ اقتدار سے شیر کے ایک دن کا اقتدار بہتر ہے۔ انشاءاللہ جتنا بھی اقتدار رہے گا، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے رہے گا، ان کے امنگوں پر پورا اترنے کے لیے رہے گا، اور میں اس عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر کے بارے میں بات کی گئی، باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے۔ وہ جیل سے ہی سسٹم کو انگلیوں پر نچا رہا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی کہ پرسوں جو میٹنگ تھی، جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کال کی گئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پہ تھی۔ جو مجھے ایجنڈا بھیجا گیا وہ صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، افغان ریفیوجیز کا اور فوڈ سیکیورٹی کا۔ اس میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کی گئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں نے وہاں اپنا نمائندہ چیف سیکرٹری صاحب جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بھی بھیجا، اور مزمل اسلم صاحب کو اس لیے بھیجا کیونکہ وہ 19 مہینے 18 مہینے سے اس صوبے کے تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا اور بخوبی خبر تھا ہر چیز سے۔ اور میں مزمل اسلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے جس طریقے سے اس صوبے کا مقدمہ پیش کیا، ہم سب اس پر فخر کرتے ہیں۔ میں اپوزیشن لیڈر صاحب سے ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ وہاں آپ کے اپنے صوبے جس سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ نے گندم خیبر پختونخوا کے لیے روک دی تھی، وہ گندم کو چھوڑ رہے نہیں تھے، جو آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے، اور وہ مقدمہ ہم نے وہاں پیش کیا الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، اس گندم کی بندش کی وجہ سے میرے خیبر پختونخوا کے عوام مہنگائی دیکھ رہے ہیں، اور روٹی بھی اسی وجہ سے مہنگی ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح وعدہ کیا گیا تھا، آپ بھی اس میں کردار ادا کریں گے، اور آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور گندم کی ترسیل خیبر پختونخوا کو مسلسل ہوتی رہے گی۔ جناب اسپیکر، افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا سٹانس کلیئر ہے۔ جب میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت مذاکرات سے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے پاکستانی نیشنلٹی کی بات بھی ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال جو ابھی نیشنل پالیسی بنی ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں، تو ہمارا مدعا کلیئر ہے، ہمارا سٹانس کلیئر ہے اس میں کہ جو لوگ یہاں پر
40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے، عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ نیشنل پالیسی ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اس پر ہمارا مدعا وہاں پر باقاعدہ پیش کیا گیا کہ جو بارڈر پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو برائے مہربانی وہاں پر بدتمیزی بھی نہ کی جائیں۔ جو مختلف ادارے وہاں پر ہیں اور وہ ہر ایک ادارہ ان کی وہاں پر ان کے لیے ٹینشنز کریٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹینشنز بھی کریٹ نہ ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو، اور جو ایگزٹ پوائنٹس ہے وہ زیادہ کیے جائیں، جس پر جو ہے وزیر اعظم صاحب اور باقی لوگ جو وہاں تھے وہ ایگری ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے نکالا گیا کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز کے کیمپس تھے ان کو ختم کیا گیا۔ باقی صوبے میں 10-11 تھے، لیکن صرف خیبر پختونخوا میں یہ 43 کیمپس تھے۔ تو ہمارا مدعا یہ بھی تھا کہ 43 کیمپس میں جو تقریباً 12-13 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں، ان کو راتوں رات جو ہے نہ ہی ہم یہ خالی کر سکتے ہیں، نہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کو مینیج کر سکے۔ تو برائے مہربانی اس پالیسی پر جو ہے نظر ثانی کی جائے اور ان کو جو ہے ٹائم دیا جائے، جس پر وزیر اعظم صاحب نے انٹیریئر منسٹر کو کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، تو انشاءاللہ اپنے افغان ریفیوجیز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن جب عمران خان سے ملاقات ہو تب انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب چونکہ ان کی مرکز میں حکومت ہے اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس صوبے کا غم اور درد بھی رکھتے ہیں اور پولیس کے لیے جو ہے غمزدہ بھی ہیں، باقی عوام کے لیے بھی غمزدہ ہے، تو ان کی یہ مہربانی ہوگی کہ جو NFC میں ہمارا شیئر ان کے ساتھ پینڈنگ ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ کلیدی کردار ادا کریں، اور جو پیسے ہمارے وفاق کے ساتھ ڈیو ہیں وہ ہمیں دے دیے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مرج اضلاع کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال وہ ہمیں 100 بلین روپے دیں گے وفاق، اس میں بھی جو ہے ہمارے تقریباً 550 ارب روپے ان کے ساتھ بقایا ہے، تو وہ اگر اس میں کردار ادا کرے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے، اپنا حق انشاءاللہ تعالی وفاق سے لیں گے، اس میں آپ کا کردار ہم سراہیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ادا کرنا چاہیں۔ جناب اسپیکر، افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے صوبے کی پولیس اور CTD جس طرح انہوں نے کہا یہ فرنٹ لائن واریئرز دہشت گردی کے خلاف تھے، انہوں نے جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، پاک افغان پیس ٹاکس دوحہ میں ہو رہے ہیں اور ہم اس کو خوش آئند بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا سٹانس تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو، یہاں کے عمائدین مشران کو اور یہاں کے پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لے، تو یہ خدشات ہمارے ابھی بھی موجود ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس کی بات ہوئی، 2013 میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا، اچھی بری کی تمیز پاکستانی قوم میں آئی، اسی وجہ سے 2013 میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت آئی۔ ہماری کارکردگی، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی بہترین تھی، اس لیے لوگوں نے 2018 میں پھر ووٹ دیا اور صبح خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی۔ ہماری کارکردگی تھی
ہم نے ڈیلیور کیا، اس لیے 2024 میں پھر خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. 2013 سے لے کر 2025 تک عمران خان کی جتنی بھی حکومتیں گئی میں ان کو آن کرتا ہوں اور ڈنکی کی چوٹ پر آن کرتا ہوں الحمدللہ. جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے میں خطرناک ہے، مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف ایک وجہ سے کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس صوبے پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. لندن پلان، رجیم چینج آپریشن، دہشت گردوں کو دوبارہ پاکستان میں لانا، یہ باتیں جو ہیں ہم بار بار کر چکے ہیں. اب ان باتوں کو مزید ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن موقف وہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پالیسی خیبر پختونخوا کی عوام اور خیبر پختونخوا کی حکومت طے کرے گی. کوئی بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی. آج باقاعدہ میں نے لا اینڈ آرڈر پر اور گڈ گورننس پر بریفنگ لی ہے. میں نے تمام اداروں کو اور بیوروکریسی کو ہدایات جاری کی ہے. اس میں باقاعدہ اعلانات بھی ہو چکے ہیں، جس میں مرج اضلاع کے لیے میں نے ایک ٹرائبل میڈیکل کالج کا اعلان کیا ہے، ٹرائبل یونیورسٹی کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس میں جو ہے شہید ارشد شریف کے نام سے انویسٹیگیٹو اور ماڈرن جرنلزم کے لیے ایک یونیورسٹی کا بھی باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے. میں نے یہ ہدایات بھی جاری کی ہے کہ جس طرح باقی صوبوں میں پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کے تحت لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور ان کے گھروں پر چھاپے پڑتے ہیں اور ہمارے وہاں کے کارکنان کے گھروں کی بے عزتی ہوتی ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی ہوتی ہے، عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس طرح خیبر پختونخوا میں بالکل نہیں کیا جائے گا اور قابل قبول بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. 3MPO کے تحت کسی پولیٹیکل ورکر کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ہدایات بھی باقاعدہ میں نے جاری کر دیے ہیں. ہمارے جو طلباء ہیں، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اسٹوڈنٹ رائٹس کے لیے جو ہمارے طلباء احتجاج کرتے ہیں تو بدقسمتی سے اس سے پہلے ان پر ایف آئی آر ہوتے تھے. میں نے آج یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ کسی طلباء پر ایف آئی آر نہیں ہوگی. میں نے اپنے صوبے کے فیمیلز کے لیے فیمیل پولیس اسٹیشنز کا اعلان بھی کیا ہے، جس میں جو ہے ہماری خواتین کو باپردہ طریقے سے وہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات اور اپنی جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں وہاں پر باعزت و باوقار طریقے سے حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے عمران خان کے نظریے کے تحت آج ہدایات دی ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگا. اور میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو میں امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میرٹ اور ٹرانسپیرنسی جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ہوں گی. پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے تحت انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جو ہے پالیسی تیار کی جائے گی، جس میں اس چیز کا باقاعدہ احساس ہوگا. احساس پروگرامز جو عمران خان کا ویژن تھا، میرے لیڈر میرے قائد میں احساس بہت ہے اپنی قوم کا، اس ملک کا. تو احساس پروگرامز کے تحت جتنے بھی میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پروگرامات شروع کیے وہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت میں بھی جاری رہیں گے. بلین ٹری سونامی جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا، انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نیو بلین ٹری سونامی کا افتتاح انشاءاللہ ہم جلد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن، ٹورزم، فارسٹری،
ان سب میں آہستہ آہستہ جو ہے آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس دفعہ اٹ ول بی ناٹ بزنس ایز یوزول. اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو تبدیلی حقیقی معنوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، اب میں آتا ہوں دوسرے دن سے، مطلب جس دن میرا نام اناؤنس ہوا اس دن سے لے کر میرے حلف کے دوسرے دن تک جو پریس کانفرنسز ہوئی، جو بیانیہ گڑا گیا، جو میرے پہ الزام لگے، اس الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، اسلام آباد سے لوگ آئے یہاں پر پریس کانفرنسز کی گئی، وفاقی وزراء نے من گڑت الزامات لگانے کی کوشش کی، اور ابھی جو ہے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے ناکام کرنے کے 100 طریقے. دوسرے دن سے جو ہے اس بیانیے پر کام شروع ہو گیا تھا. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ وفاق کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا، یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے. اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے، میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ڈنکی کی چوٹ میں کروں گا. اگر اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی بات میں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اس کی وجہ سے آج الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں. اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات. اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا، اس صوبے کی بات کرنا، اس صوبے کی عوام کے لیے امن چاہنا، اس صوبے کی عوام کے لیے ترقی خوشحالی چاہنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح، میں تو یہ کروں گا. جناب اسپیکر، چونکہ حکومت کیبنٹ ہوتی ہے اور میری کیبنٹ اسی وجہ سے پینڈنگ ہے کہ مجھے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کے لیے جتنی بھی قانونی راستے تھے میں نے اپنائے ہیں. میں نے پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے جس کی سنوائی انشاءاللہ جمعرات کو ایک دفعہ پھر ہوگی. آج تھی جمعرات کا وقت ملا ہے. جتنے بھی قانونی طریقہ کار ہیں وہ میں آزما رہا ہوں. میں یہاں پر اپوزیشن کے جتنے پارٹیاں ہیں ان سب سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، میں جمہوری بندہ ہوں، میں نے جمہوریت پر جو ہے یقین رکھنا ہے اور میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر، اپنے قائد سے ملوں گا. اگر فرض کریں پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ پھر جو ہے میرا عوام میرا انصاف کرے گی انشاءاللہ تعالی. اسی زمرے میں جمعے کو انشاءاللہ تعالی میں چارسدہ کی عوام کے پاس جا رہا ہوں، وہاں اپنا مقدمہ رکھوں گا. 25 اکتوبر کو خیبر کے عوام کے پاس جا رہا ہوں، امن جرگے میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا. اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی میں کرک جا رہا ہوں، کرک کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اور آگے کا عمل انشاءاللہ تعالی کرک میں دوں گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. The sitting is adjourned till